بھائی کا سوال ہے، سعودی عرب میں اب معتزلہ، جہمیہ، اشعریہ، قدریہ، جبریہ فرقے کو فالو کرنے والے کیا موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ گروہ اور ان کے باطل عقائد و نظریات صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں الگ الگ فرقوں اور جماعتوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب یہ کہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور تقدیر کا انکار کرنا، یہ وجہ عقیدگی جو ہے آج روافض میں موجود ہے، جو شیعہ ہیں، وہ تو قرآن کا کلام نہیں ہے، نہیں مانتے۔ یہ قرآن موجود جو ہے، یہ کہتے مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، اور رسول کافی میں ایک روایت موجود ہے، میں حیران ہوں، کہتے ہیں 3 گنے اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑا 3 گنے اس سے بڑا ہے وہ قرآن جو ہے، اور ایک حرف بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا پتہ ہے وہ کس زبان میں ہوگا؟ عربی میں ہوتا نا تو ایک حرف تو حروف تو مل جاتے نا عربی میں، مطلب کسی اور زبان میں ہے، جو اور زبان میں قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری مثال، جبر کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غلطی کرنا اور انکار کرنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ جو ہے اشاعرہ ماتریدیہ میں موجود ہے اور تصوف میں موجود ہے۔ اب یہ جو عقائد ہیں دیکھیں مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں میں موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جہمی جو گروہ تھا وہ آج موجود نہیں تھا، اسلام نے اس پہ تعلق سے بات نہیں کرنی، یا جو معتزلہ تھے، معتزلہ آج کس صورت میں موجود ہے پتہ ہے؟ جو عقل کو آگے کرنے والے ہیں، عقلانی جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے آج بھی موجود ہیں، مختلف یعنی انفرادی طور پر بھی موجود ہے اور جماعت کے طور پہ بھی موجود ہے، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، وہی نا بہت سارے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ فرقہ کو جو جماعت بھی کہتے ہیں تو فرقے سارے ہیں۔ تو ان میں ایک چیز جو یکسانیت ان سب میں ایک ہے کہ انہوں نے عقل کو مقدم کرنا ہے، آگے کرنا ہے شریعت کے نصوص کے، یہاں سے انہوں ٹھوکر کھائی، یہاں سے ان کو غلطی ہوئی ہے۔ تو بعض یہ سوال کس لیے آیا، اکثر پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور بار بار کچھ عرصے کے بعد آتا، وہ یہ چاہتے ہیں، میں یہ کہ یہ سائل جو ہے یہی مقصد اللہ علم، لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دروس میں جب کہتے ہیں جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ جو ممکن اسماء و صفات ہیں یا جبریہ ہیں، یہ کہاں موجود؟ آج کل تو موجود ہی نہیں ہے، تو آپ وقت ضائع کرتے ہیں ان کا ذکر کر کے۔ میرے بھائی یہ آپ کے بنیادی علم ہے، اصول علم ہے، عقیدے کے اصول ہیں، آپ سمجھے گا آپ کے پاس ترازو ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ میں نے مثال دی ہے، جب روافض ہیں قرآن کو نہیں مانتے اور تقدیر کا انکار کرتے کہ انسان خود مختار ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہی قدریہ کون ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن مجید انکار کرنے والے جو ہے وہ کون ہیں، کہ وہ یہ جو کہتے یعنی جو معتزلہ تھے، جو ان سے پہلے جو کہتے قرآن مخلوق ہے، نہیں مانتے اللہ کے کلام، یہ تو اللہ کے کلام ہی نہیں مانتے، تو پھر اتفاق ہوا کہ نہیں؟ وہی بدعقیدگی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جبریہ کا کیا عقیدہ ہے، جہمیہ کا کیا عقیدہ ہے، معتزلہ کا، قدریہ کا، انہیں باطل گروہ کا، تو اب تو پھر کہیں کہ نہیں ہے۔ تو اصل علم یہی ہے جو عقیدے کے اصول کا علم ہے، واللہ اعلم۔